بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک نیا ٹاپک۔ آج کا ٹاپک ہے ایف اے ٹی ایف۔ میں یقین کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ ایف اے ٹی ایف کے بارے میں مکمل طور پر جان جائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے کچھ کویسچن تیار کیے ہیں، وہ میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ایف اے ٹی ایف دراصل ہے کیا، اس کا کام کیا ہے، یہ بلیک وائٹ اور گرے لسٹ یہ کیا چیزیں ہیں، ایف اے ٹی ایف کی واچ لسٹ سے کیا مراد ہے، اگر کوئی ملک بلیک لسٹ میں شامل ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اور اگر کوئی ملک وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائے تو اس کے کیا فائدے ہیں، اور گرے لسٹ ہے کیا، اس میں رہنا فائدہ ہے یا نقصان ہے، ایف اے ٹی ایف میں ممالک کتنے ہیں، ایف اے ٹی ایف کی تینوں لسٹوں میں سے پاکستان کون سی لسٹ میں ہے، اور سب سے آخر پہ کیا انڈیا ایف اے ٹی ایف کا ممبر بھی ہے کہ نہیں۔ ان سب سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں۔ مکمل ویڈیو دیکھیں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر تو آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس جو انفارمیشن ہے اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کا مطلب ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ ایف اے ٹی ایف ایک ایسا ادارہ ہے جو دہشت گردوں کی مالی معاونت، منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرتا ہے۔ جو ممالک اس میں ملوث ہوتے ہیں ان پر مختلف طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ ان پابندیوں میں ایکسپورٹس کی پابندی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ والا ملک پھر ایکسپورٹ نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ملک ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا تو اس کی اکانومی نیچے گر جائے گی، اس کی جو اکانومی ہے وہ دن بدن نیچے گرنے لگے گی۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ ابھی تک دو ممالک ایسے ہیں جن کو ایف اے ٹی ایف نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے۔ صرف کتنے ممالک؟ دو ممالک، اور وہ دو ممالک جی آپ صحیح سوچ رہے ہیں، ایک تو نارتھ کوریا اور دوسرا ایران۔ بلیک لسٹ دراصل ایسے ممالک کو کرتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ خطرات ہوں، وہاں پر منی لانڈرنگ، انسانی اسمگلنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت جیسے بڑے اقدامات عروج پر ہوں۔ اس کے بعد گرے لسٹ آ جاتی ہے۔ گرے لسٹ عام طور پر ان ممالک پر مشتمل ہے جن کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے اگلے اجلاس تک ان شرائط پر عمل درآمد کروا لیا تو آپ کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا، اور یاد رکھیں کہ ہر 4 مہینے کے بعد یہ لسٹ اپ ڈیٹ کی جاتی ہے۔ گرے لسٹ میں بہتری کے بعد وائٹ لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وائٹ لسٹ میں تو شامل ہو گئے لیکن وائٹ لسٹ کے فائدے کیا ہوں گے؟ وائٹ لسٹ کے سب سے بڑے فائدے جو اوورسیز انویسٹرز ہیں، جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں شامل ہو گیا ہے تو وہ اب سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا پیسہ سیف رہے گا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے ملک میں لے کے آئیں گے، آپ کے ملک کی اکانومی گرو کرے گی، آپ کا ملک دن بدن ترقی کرتا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ۔ دراصل ایف اے ٹی ایف کی جو گرے لسٹ ہے وہی اس کی واچ لسٹ ہے۔ اس لسٹ میں عام طور پر ان ممالک کو شامل کیا جاتا ہے جو اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ ہم اپنی تمام جو کمی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے اس کو دور کریں گے اور اپنے ملک کو دہشت گردی سے پاک کر دیں گے۔ فی الوقت ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں ایران اور نارتھ کوریا دو ہی ممالک شامل ہیں، جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ اس بلیک لسٹ کی وجہ سے ایران اور نارتھ کوریا کو شدید پابندیوں کا سامنا ہے۔ اگر گرے لسٹ میں شامل ممالک تمام جو کمی یا کوتاہیوں کا اعادہ کر لیں تو ان کو وائٹ لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ وائٹ لسٹ کا سب سے بڑا فائدہ اکانومی کا ہوتا ہے، جو کہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے۔ ملک میں روزگار کے نئے نئے مواقع جنم لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، نئی نئی انڈسٹریز لگیں گی تو ظاہر سی بات ہے جو مقامی جو لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا۔ گرے لسٹ سے نکلنا بہتر ہے کہ گرے لسٹ میں رہنا؟ اب جو کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ گرے لسٹ، وائٹ لسٹ اور بلیک لسٹ کیا ہے، تو گرے لسٹ سے نکلنا بہتر ہوتا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں گرے لسٹ میں شامل ممالک کے نمائندوں اس بات کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ ہم اپنی تمام جو آپ کی شرائط اس کو پورا کریں گے، آپ ہمیں وائٹ لسٹ میں شامل کر دیں، اور اگر وہ اگلے اجلاس تک قانون سازی کر لیں تو ان کو وائٹ لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اگر نہ کریں تو ان کو بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر وارننگ دی جاتی ہے۔
آگے بات آتی ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی ممالک کی، تو 39 ممالک جو ہیں وہ ایف اے ٹی ایف میں شامل ہیں۔ یہ ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں اور مل کر دہشت گردوں کی مالی امداد اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان ممالک میں چائنا، امریکہ، سعودی عربیہ، ترکی، انڈونیشیا اور دوسرے کئی ممالک شامل ہیں۔ پھر سوال آتا ہے کیا انڈیا بھی ایف اے ٹی ایف کا ممبر ہے؟ جی ہاں، 2006 میں ایف اے ٹی ایف کا آبزرور ممبر بنا تھا، تو اس کے بعد 2010 میں انڈیا ایف اے ٹی ایف کا 34واں ممبر بنا۔ اور پاکستان جو ہے وہ کون سی لسٹ میں ہے؟ پاکستان جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہے، یعنی کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے قانون سازی کی ابھی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان ابھی کر رہا ہے۔ اس قانون سازی کے بعد بہت امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ اب اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی نام لے ایف اے ٹی ایف کا، تو آپ کو جلدی سے پتہ چل جائے کہ ایف اے ٹی ایف ہے کیا۔ اس کی یہ جو لسٹ ہے، بلیک لسٹ کر دی، آپ سنتے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ کر دی ہے، کسی بھی ملک کو کر دی ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اس لسٹ کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے کسی ملک کو وائٹ لسٹ، بلیک لسٹ یا گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے یہ کچھ باتیں اپنے نالج میں اضافہ کے لیے سنی، آپ کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔